الحمد لله وكفى والسلام على حبيبه المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العلی العظیم۔ بلا کسی تاخیر کے درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں، پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ہم سب جانتے ہیں کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا ہے، ہم سبوں کو وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ یہ سال بھی ہم سے گزرنے کو تیار ہے۔ عنقریب شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، پھر رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوگا۔ آج رجب کی 26 تاریخ ہے۔ آج کی رات بڑی اہم رات ہے، کیونکہ اکثر علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آج کی رات میں ہی ہم سب کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو معراج ہوئی تھی، یعنی آج جو آنے والی رات ہے وہ 27ویں کی رات ہوگی۔ اگر 29 کا چاند ہوا تو انگریزی 20 تاریخ سے شعبان کا مہینہ شروع ہوگا، اگر 30 کا چاند ہوا تو انگریزی 21 تاریخ سے شعبان کا مہینہ شروع ہوگا۔ آج میں حضور کی معراج پر تذکرہ کرنے والا ہوں۔ اللہ رب العزت نے 27ویں رجب کی شب میں محض تھوڑی دیر میں لامکہ کی سیر کرائی، اپنے محبوب کو اپنا دیدار کرایا، جنت کی سیر کرائی، ساتوں آسمان کی سیر کرائی۔ محض تھوڑی دیر میں اللہ رب العزت نے وقت کو ٹھہرا دیا تھا۔ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے خاص بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب، اقصی کی طرف۔ وہ مسجد اقصی جس کے آس پاس اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے برکتیں نازل فرمائی۔ آخر اللہ رب العزت اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب ہی کیوں لے گیا؟ تو اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ خود رب فرماتا ہے تاکہ ہم دکھائیں اپنے خاص بندے کو اپنی قدرت کی خاص نشانیاں۔ مسجد اقصی کی جانب جو لے جایا گیا وہ اس لیے تاکہ رب کی قدرت کی خاص نشانیاں رب کے محبوب کو دکھائی جائے۔ انہ هو السمیع البصیر،
کہ بے شک اللہ ہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ رب قدیر نے اپنے محبوب کی معراج کا تذکرہ کرنے سے پہلے اپنی شان عظمیٰ کو بیان کیا، اپنی کبریائی کو بیان کیا، اپنی ذات کو بیان کیا، پھر حضور کی معراج کا چرچا کیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ رب قدیر کو یہ معلوم تھا کہ میرے بندوں میں کچھ ایسے بھی بندے ہوں گے جو میرے محبوب کے معراج کا انکار کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر میں ہی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، پھر وہاں سے پہلے آسمان سے ہوتے ہوئے ساتویں آسمان تک، ساتویں آسمان کو پار کرتے ہوئے سدرہ کی بلندی کو پار کرتے ہوئے لامکہ کی دنیا پر گئے، لامکہ کی سیر کیے، پھر واپس بھی آ گئے تھوڑی دیر میں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو رب قدیر کو معلوم تھا کہ میرے بندوں میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو میرے محبوب کے معراج کا انکار کریں گے۔ تو گویا رب قدیر نے اپنے محبوب کے معراج کا چرچا کرنے سے پہلے اپنی شان عظمیٰ کو بیان کیا تاکہ زمانے کے عقل مندوں کو اچھی طرح پتہ چل جائے کہ رب کے محبوب کو جو معراج کرایا وہ کوئی اور نہیں ہے، نبی آخر الزماں کو معراج کرانے والا کوئی اور نہیں ہے، بلکہ وہی رب کائنات ہے جس نے لفظ کن سے پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا ہے۔ اسی رب نے رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب کو معراج کرایا ہے۔ جو رب لفظ کن سے پوری کائنات کو وجود عطا فرما سکتا ہے، وہ رب رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر لامکہ کی سیر بھی کرا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ نے محبوب کو معراج کرایا، اپنے پاس بلایا، اپنا دیدار کرایا۔ قرآن کہتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ اللہ فرماتا ہے یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمایا۔ یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمایا۔ کوئی وہ ہے جس سے اللہ نے کلام فرمایا، گفتگو فرمایا، تو کوئی وہ ہے جسے تمام درجوں پر بلند فرمایا گیا، تمام درجوں پر بلندی عطا فرمائی گئی۔ ہمارے نبی کو اللہ نے بڑا ہی کمال عطا فرمایا، بڑا ہی فضائل عطا فرمایا۔ جبھی تو امام عشق و محبت لکھتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا جو کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ اور یا رسول اللہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ تو اللہ رب العزت نے ہر رسول کو الگ الگ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ جتنے انبیاء و مرسلین اس دنیا میں بھیجے گئے، ہمارا اس بات پر یقین ہے کہ وہ تمام
والے تھے، فضائل و کمالات والے تھے، لیکن ان تمام میں سب سے زیادہ مرتبہ، سب سے زیادہ مقام اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ سب کے مقام و مراتب یکساں نہیں تھے، اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ قرآن کہتا ہے یہ رسول ہے، ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی۔ ان میں سے کوئی وہ ہے جسے اللہ نے کلام فرمایا، اور کوئی وہ ہے جسے تمام درجوں پر بلندی عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے گفتگو فرمائی۔ جب گفتگو فرمائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں کہا مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا دیکھ نہیں سکتے۔ ضد کیا تو اللہ نے فرمایا میں تجلی ڈالتا ہوں پہاڑ پر، پہاڑ کی جانب دیکھو، اگر اس تجلی کو دیکھ پائے تو آگے بھی دیکھ پاؤ گے، اگر نہیں دیکھ پائے تو پھر آگے بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ رب نے اپنی تھوڑی سی تجلی، تھوڑی سی روشنی پہاڑ پر ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، پاش پاش ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تاب نہیں لا پائے، اس روشنی کی، اس چمک کی تاب نہیں لا پائے، اسے برداشت نہیں کر پائے، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ لیکن رب کے محبوب کی شان دیکھیے، اپنے نبی کی عظمت دیکھیے، رفعت دیکھیے۔ ہم سب کے پیارے آقا اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے، رب کے حکم سے فرشتے آئے، اٹھا کر لے گئے رب کی بارگاہ میں۔ ہم سب کے پیارے آقا نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے مکمل رب کا دیدار کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب نگاہ موسیٰ، جب نگاہ کلیم اللہ حبیب اللہ کی طرح نہیں ہو سکتی تو پھر زمانے کے کسی اور کی نگاہ نبی آخر الزماں کے جیسے کیسی ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھیں مسجد حرام سے معراج کا جو واقعہ ہے بڑا لمبا ہے، حالانکہ معراج تھوڑی دیر میں ہی کرائی گئی، لیکن واقعہ بڑا لمبا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ معراج ہوئی۔ مختصر میں یوں سمجھے کہ مسجد حرام سے تیار کرا کر بلبل سدرہ حضور کو بیت المقدس لے گئے، یعنی مسجد اقصیٰ لے گئے، جہاں پہلے کے تمام انبیاء، تمام مرسلین موجود تھے، سب پہلے سے موجود تھے حضور کی اقتداء کرنے کو۔ حضور وہاں گئے، صفیں لگی تھی، حضور نے نماز پڑھائی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک تمام انبیاء و مرسلین وہاں موجود تھے۔ یہاں سے یہ مسئلہ اچھی طرح صاف ہو جاتا ہے کہ اگر انبیاء کرام مر کر مٹی میں مل گئے ہوتے تو پھر بیت المقدس میں کیسے موجود ہوتے؟ تمام انبیاء وہاں موجود تھے جو حضور سے پہلے تشریف لے گئے تھے اس دنیا سے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء مر کر مٹی میں نہیں ملتے ہیں، بلکہ وہ زندہ رہتے ہیں جیسے اس دنیا میں وہ زندہ تھے، کیونکہ مٹی ان کے جسموں کو کھا نہیں سکتی۔ حضور وہاں سے سفر آسمان شروع کیا۔ بیت المقدس سے آسمانی
سفر کی شروعات ہوئی، پہلے آسمان پر گئے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ مکاشفۃ القلوب کے اندر یہ لکھا ہے، پہلے آسمان پر گئے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ دوسرے آسمان پر گئے، حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر گئے، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر گئے، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر گئے، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پر گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان پر گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اب یہاں سے جب ساتوں آسمان ختم ہو گئے تو سدرہ کی طرف سفر شروع ہوا۔ سب سے اوپر، سب سے آگے جو فرشتہ رہتے ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، ان کا مقام سدرہ کی بلندی ہے۔ جب وہاں پہنچے تو جو بیت اللہ شریف میں آئے تھے، مسجد حرام میں آئے تھے حضور کو لینے کے لیے، جو مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر مسجد اقصی سے پہلے آسمان، یہاں تک کہ ساتویں آسمان، یہاں تک کہ سدرہ کی بلندی تک ساتھ ساتھ رہے، وہ بھی سدرہ کی بلندی پر پہنچنے کے بعد ساتھ چھوڑنے کو تیار ہو گئے۔ یا رسول اللہ، یہ سدرہ ہے، یہی میرے ٹھہرنے کی جگہ ہے، اب یہاں سے آگے ہم نہیں جا سکتے، اگر تھوڑا بھی بڑھیں گے تو رب کی تجلی سے میرے پر جل کر راکھ بن جائیں گے، جسے حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں یوں کہا ہے کہ اگر یکسر منہ برتر پرم، فروغ تجلا بسوزد پرم۔ یا رسول اللہ، اگر ایک بال کے برابر بھی میں آگے جاؤں گا نا تو رب کی تجلی کی روشنی سے میرے پر جو ہیں یہ جل کر راکھ بن جائیں گے۔ اب وہاں سے لامکاں کی دنیا، کوئی مکان نہیں ہے وہاں سے، لامکاں کی دنیا کو حضور اکیلے تشریف لے گئے۔ جب چلنے لگے تو حضور نے کہا اے بلبل سدرہ، اب میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تیری بھی پہنچ نہیں ہے، اگر کوئی حاجت ہو تو آپ بولیے۔ تو بلبل سدرہ نے اپنی خواہش کا اظہار یوں کیا، یا رسول اللہ، میری ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے کہ بروز محشر جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو مجھے اس بات کی اجازت مل جائے کہ میں اپنے پر کو آپ کی امت کے پیر کے نیچے بچھا دوں۔ سبحان۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ حضرت بلبل سدرہ کی یہ تمنا بھی منظور کر لی گئی، بروز محشر وہ ایسا کام کریں گے۔ کہنے کا مطلب و مقصد یہ ہے کہ اسی شب کے صدقے ہمیں نماز ملی۔ نماز یہ افضل العبادت ہے جو سب سے پہلے عطا کی گئی۔ تمام عبادتیں جو اسلام کے اندر پائی جاتی ہیں یہ زمین کے اوپر عطا کی گئی، لیکن نماز ایک واحد ایسی عبادت ہے جو زمین پر عطا نہیں کی گئی ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر نماز کو عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز تحفے میں ملی ہے، لہٰذا اس کی قدر کرے۔ قدر تب ہوگی جب اسے ہم پڑھیں گے۔
صرف کہیں گے تو قدر نہیں ہوگی۔ لہٰذا اگر ہم رسول پاک کے چاہنے والے ہیں، ان کے سچے پکے غلام ہیں، دعویٰ کرتے ہیں تو دلیل بھی پیش کرنی ہوگی۔ نماز پڑھیے، نماز کے بڑے فوائد ہیں۔ پڑھیں گے 5 وقتوں کی نماز اور ملے گا آپ کو 50 وقتوں کی نمازوں کا ثواب۔ کتنے خوش قسمت ہیں ہم لوگ۔ لہٰذا نمازوں کو پڑھے اور باجماعت پڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ گھر میں ایک نماز پڑھیں گے، 1 نماز کا ثواب ملے گا۔ قبیلے کی مسجد میں 1 نماز پڑھیں گے، 25 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ جامع مسجد میں 1 نماز پڑھیں گے، 500 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ مسجد اقصیٰ میں، مسجد نبوی میں 1 نماز پڑھیں گے، 50,000 نمازوں کے پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور مسجد حرام میں 1 نماز پڑھیں گے تو 1,00,000 نمازوں کے پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ لہٰذا نمازوں کو پڑھا کرے اور آج کی رات کی قدر کرے، عبادت و ریاضت کرے، فاتحہ وغیرہ کر کے فیض و برکات حاصل کرے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اس عظمت والی رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت و ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔